الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بزرگان محترم، اللہ پاک کا فضل ہے، احسان ہے، ہم سب کو اپنے گھر میں حاضری کی، باجماعت نماز پڑھنے کی اور مغرب کے بعد سے لے کر اب تک حضرات علماء کرام کی خدمت میں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. اب تک ہم نے جو قیمتی اور مفید باتیں سنی ہیں، اللہ پاک اس کو قبول فرما لے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت ایک آیت کریمہ سورہ کہف کی آخری آیت ہے، اس کی تلاوت کی ہے. اس میں اللہ پاک نے ایک بہت بڑی نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے. یہ وہ نعمت ہے کہ ہر ایمان والا خواہش اس کی رکھتا ہے اور قیامت کے دن اور جنت میں جانے کے بعد اس کی یہ خواہش، یہ آرزو اس نعمت کے سلسلے میں بڑھے گی. اللہ پاک نے اسی کا تذکرہ فرمایا اور پھر یہ کہ نعمت یہ کیسے ملے گی اس کو بھی اللہ پاک نے بتا دیا. یہ اللہ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے نعمت کو بھی ذکر کر دیا اور نعمت ملنے کا طریقہ اور راستہ بھی بتا دیا. اگر صرف نعمت کا تذکرہ کر دیتا یہ بھی کافی تھا، یہ بھی اس کا احسان تھا کہ اسے تذکرہ کر دیا. مزید اس کا احسان یہ ہے کہ یہ نعمت کیسے ملے گی، کہاں ملے گی، وہ راستہ بھی بتا دیا اس نے. بھائی حکیم اور ڈاکٹر کا کام کیا ہے؟ مریض کو دیکھ کے نسخہ لکھتے، بس ہو گیا کام اس کا. لیکن اسی کے ساتھ وہ دوا کہاں ملے گی اس کا بھی راستہ بتا دے، وہ جگہ بتا دے، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی اس کا ایک احسان ہے. اللہ پاک احسان کرنے محسنین میں سب سے بڑا محسن ہے، اس لیے اس نے قدم قدم پر رہنمائی کی ہے. نعمت کا تذکرہ کر کے رہنمائی یہ فرما دی ہے کہ دیکھو اگر اس نعمت کے ملنے کا، لینے کا جذبہ اور شوق نہیں ہے تو پیدا کر لو. پھر اسی کے ساتھ میں جن لوگوں میں یہ جذبہ اور شوق ہے ان کی اللہ پاک نے تسلی کے لیے رہنمائی بھی فرما دی کہ نعمت تم کو اس طرح مل سکتی ہے. یہاں پر وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت ہے لقاء رب، اللہ تعالیٰ سے ملاقات. اللہ پاک ہم سب کے، پورے ایمان والوں کے، یوں تو سارے پوری انسانیت اس میں شامل ہے، لیکن ہم ایمان والوں کے اللہ پاک محبوب ہیں اور ہم سب ان کے محب ہیں. ہمارے اپنے محب ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید نے خود فرمایا ہے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کو چاہنے والا، محبت کرنے والا، تعلق رکھنے والا ایمان والا ہے. اشد حبا للہ، اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے کون ہیں؟ ایمان والے. ہم اس موقع پر اپنے آپ کو شامل کر کے ایک بات کہا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہم پر اعتماد کر کے، ہم پر بھروسہ کر کے اور ہم کو کسی لائق سمجھ کر کے فرمایا کہ یہ میرے چاہنے والے ہیں، یہ لوگ
اور سب سے زیادہ چاہنے والے ہیں، تو کم سے کم اس اعتماد کی لاج رکھ کر کے ہم کو اس پر توجہ دینا چاہیے کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہونا چاہیے۔ کم سے کم اس اعلان کی لاج تو رکھیں ہم۔ اور ظاہر ہے لاج رکھنا جب ہی ہوگا جب محبت والے اعمال کریں گے، محبت والی زندگی گزاریں گے، لقائے رب کے لیے تڑپیں گے، لقائے رب کے لیے گھلیں گے، لقائے رب کے لیے آنسو بہائیں گے، مانگیں گے، تاکہ دنیا دیکھے کہ اللہ پاک نے جو اعلان کیا ہے وہ بالکل برحق صحیح اعلان ہے۔ یوں تو ہر آدمی اپنے طور پر کہہ دیتا کہ بھائی ہم کو اللہ سے محبت ہے، اب واقعی ہے، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں، لیکن ہماری جو محبت ہے بس وہ بڑی کمزور ہے۔ ہم آپ سے پوچھیں 1 روپیہ، 1 روپے، 2 روپے، 3 روپے، آج کل تو 10-20 روپے، یہ مال ہے کہ نہیں؟ مال ہے نا؟ تو جس کے پاس 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، 100 روپے ہے، جو مال ہے، تو مالدار کہنا اس کا صحیح ہے کہ نہیں؟ جی صحیح ہے، کیونکہ مال ہے اس کے پاس، لیکن عرف میں اس کو مالدار نہیں کہیں گے۔ عرف میں مالدار اسی شخص کو کہا جائے گا کہ جس کے پاس رقم بڑی ہو، لمبی ہو، اس کو مالدار کہیں گے، اور نظر سے دیکھیں گے بھی کہ یہ مالدار ہے۔ اسی طرح محبت کا سب سے ادنا درجہ ہمارے پاس موجود ہے، اس بنا پر منہ سے اپنے آپ کو محب کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا، اور دنیا سمجھتی بھی نہیں کہ یہ اللہ کا محبت کرنے والا اور چاہنے والا ہے۔ دنیا کی نظروں میں محب جب ہی کہیں سمجھے جائیں گے اور سمجھے گی دنیا جب محبت کے رنگ میں ہم رنگے ہوئے۔ جی اللہ فرما رہا من کان یرجو لقاء ربہ، جو آدمی لقائے رب کی امید رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو، فرمایا اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی ملاقات یہ وہ نعمت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم لا تصد عنی وجہک یوم القیامہ۔ اس دعا کو جب پڑھیے، اس کے مفہوم پر غور کیجئے، جب اللہ کے پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ بہت بڑی یہ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ہم اپنے دوستوں کو سمجھانے کے لیے عرض کیا کرتے ہیں، سفر کہیں کا ہو اور بالکل نئی جگہ اور کچھ پریشانیاں آ گئیں، کھانے کے تعلق سے، رہنے کے تعلق سے، اور دقتیں پیدا ہو گئیں، آپ بتائیے ایک تو جگہ اجنبی اور دوسرے مسائل میں گھرا ہوا ہو آدمی تو کتنا پریشان ہوگا۔ ایسی پریشانی میں اگر کوئی اپنے وطن اور شہر کا مل جائے شناسہ، آپ بتائیے تسلی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پھر وہ شناسہ اگر کہیں دوست ہے تو پھر اور زیادہ تسلی ہو جائے گی، اور اگر کہیں رشتہ دار اور عزیز نکل کر کے آ جائے تو اور زیادہ تسلی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سوچئے قیامت کا منظر اور قیامت کی ہولناکیاں، وہاں کی پریشانیاں، وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے موقع پر جس کو لقائے رب کی نعمت ملے گی وہ کتنا خوش نصیب شخص ہوگا۔ بے شک آقا نے فرمایا اللہم لا تصد عنی وجہک یوم القیامہ، اے میرے مولا قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ لقائے رب کی نعمت سے آپ ہم کو محروم کر دیں۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر کے لیے تو یہ ہوگا ہی نہیں انشاءاللہ، مسئلہ امت کا ہے۔ آپ نے امت کو تعلیم دی کہ جب میں یہ مانگ رہا ہوں تو تم کو بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ قیامت کے دن کی وہ جو نعمت ہے، اس نعمت سے آپ ہم کو محروم نہ فرمائیے۔ اسی لیے غیروں کے سلسلے میں قرآن مجید نے بہت صفائی کے ساتھ یہ بات فرمائی ہے کہ قیامت کے دن سب سے بڑی سزا ان کو یہ ملے گی، کلا عن ربہم یومئذ لمحجوبون، فرمایا قیامت کے دن پردہ ڈال دیں گے، تم میری زیارت نہیں کر سکو گے۔ ہم لوگ جو کم علم والے ہیں وہ سوچتے ہیں کبھی کبھی کہ ارے نہیں ہوگا تو کیا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، لیکن نہیں، جب قیامت کی ہولناکیاں، وہاں کی پریشانیاں، وہاں کے سارے حالات
پھر دنیا میں جو آدمی سفر کرتا رہتا تجربات سے گزرتا ہے اس کا زیادہ ایمان بڑھنے لگتا ہے، اس کے اوپر کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے اپنی ملاقات کے لیے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس کو اس دنیا میں لقائے رب کی جتنی زیادہ لگی ہوگی اور پیاس ہوگی، اس کو موت کا پیغام آنے کا اتنا ہی زیادہ انتظار ہوگا، اور وہ موت سے گھبرائے گا نہیں، وہ تو خوش ہوگا کہ اب ملاقات کا وقت آ گیا۔ اسی لیے بعض اکابر کے سلسلے میں، بزرگوں کے سلسلے میں لکھا ہے اخیر وقت آ گیا، ان کے لیے حکیموں کو، ڈاکٹروں کو بلایا گیا علاج و دوا کرنے کے لیے، فرمایا کہ یہی وقت، اب میرے پوری زندگی اسی کا ہم انتظار کر رہے تھے، اب تم علاج و دوا کا کر کے اس کی رکاوٹ کرنا چاہتے ہو، بس اب مجھے جانے دو، اب میں تو انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں۔ فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، فرمایا کہ عمل صالح کرو۔ یہاں ایک ذہن میں ہو سکتا ہے کسی کی بات پیدا ہو، اللہ پاک نے ایمان کا تذکرہ نہیں فرمایا، فرمایا عمل صالح کرو۔ دیکھیے لقائے رب کی تمنا مومن ہی کرے گا، مجرم تو گھبرائے گا، اس لیے ایمان والا ہی اس کا مخاطب ہے۔ فرمایا کہ تم کو جب مجھ سے ملنا ہے فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح کرو تم۔ اس سے چونکہ میں گھڑی بار بار دیکھ رہا ہوں، یہ زائد اوور ٹائم آپ کا میں لے رہا ہوں، اس لیے بہت مختصر کر کے بات ختم کرنا۔ عمل صالح کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، 3 بنیادیں ہیں عمل صالح کی۔ سب سے پہلی چیز علم ہو، نمبر 2 عمل ہو، نمبر 3 اخلاص ہو۔ اسی لیے یہ بات عام طور پر کہا بھی کرتا ہوں، توجہ بھی دلاتا ہوں، دنیا میں اگر با ایمان ہو کر کے جینا ہے، مسلمان ہو کر کے جینا ہے، تو ہر مسلمان کے لیے یہ تینوں چیزیں لازم ہیں، علم ہو، عمل ہو، اور عمل کے ساتھ اخلاص ہو۔ علم میں بھی اخلاص ہو اور عمل میں بھی اخلاص ہو۔ اللہ پاک نے آگے خاص طور پر اس کو اخلاص کا تذکرہ بھی فرمایا، علم بھی، عمل بھی، اخلاص بھی۔ اس کو یوں سمجھ لیں آپ، ایک آدمی پھل کی خواہش کر رہا، تو ظاہر سی بات ہے پھل کے وجود میں آنے کے لیے درخت ضروری، بغیر درخت کے پھل نہیں آ سکتا۔ کوئی آدمی مشینوں سے پھل تیار کر دے تو وہ مصنوعی ہوگا، وہ حقیقی پھل نہیں ہوگا۔ پھل کے لیے جس طرح درخت کا وجود ضروری ہے، اسی طرح عمل کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر علم کے عمل بے معنی ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے وہ۔ اس بنا پر علم اور عمل دونوں کا جوڑ، جتنا علم ہو، یہ ہمارے کچھ طلبہ بھی بیٹھے، ان کے کام کی اور بات میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے بیج ہوتا ہے، بیج تقاضا کرتا ہے کہ مجھے کھیت میں ڈالو تاکہ پھر میں بتاؤں کہ میرا فائدہ کیا ہے۔ اب اگر کاشتکار اس بیج کو گھر میں رکھے رہے، فریج میں ڈال دے، اس کی حفاظت کرتا رہے، تو چند دنوں کے بعد وہ بیج اپنا وجود ختم کر دے گا، اس کی طاقت ختم، اب اس کے بعد اس کے اندر کیڑے پھیڑے لگ جائیں گے، وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ پاک جتنا علم کسی کو دے، جتنا بھی علم دے، وہ علم مطالبہ کرتا ہے، وہ علم آواز دیتا ہے، وہ علم تقاضا کرتا ہے کہ تم عمل، میرے تقاضے پر عمل کرو، ورنہ جیسے بیج کا حشر ہوا وہی حشر میں تمہارا بھی کر دوں گا۔ علم آواز دیتا ہے، ایک مسئلے کا علم ہو گیا، 2 مسئلے کا علم ہو گیا، 3 مسئلے کا، قانون شریعت کا ہم جان گئے، تو اب اس قانون کا تقاضا، مطالبہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اگر انسان اپنے علم پر عمل کرتا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے علم پر عمل کرے گا، اس عمل کی برکت سے اللہ پاک اس کے علم میں اضافہ فرما دیں گے۔ من عمل بما علم
جو آدمی عمل کرے اس پر جس کو جانتا ہو. میں نے بتایا ایک قانون جان گئے عمل کرے اس پر, 2 قانون جان گئے عمل کرے اس کے اوپر, 3 جان گئے اس پر عمل کریں. فرمایا ورثہ اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو وارث بنا دیں گے ان علم کا جس کو اس نے حاصل نہیں کیا ہے, جس کو میں نے تعبیر کی ہے کہ اللہ پاک اس کی علم میں اضافہ کر دیں گے. جس کو لکھا اللہ پاک اس کو علم لدنی عطا فرمائیں گے, علم وحی عطا فرما دیں گے, اس کے دل میں علوم کا القاء کریں گے. شرط یہ ہے کہ علم پر عمل کریں. لیکن اگر علم پر عمل نہیں کیا ہے تو ایک تو علم کی ہم ناقدری کر رہے ہیں, ایک دوسرے علم پر عمل نہیں ہے تو اندھیرے میں چل رہے ہیں ہمیں, 2 تیسرے علم پر عمل نہیں کر رہے تو اپنے خلاف قیامت کے دن ایک گواہ تیار کر رہے ہیں. اللہ پاک کہے گا کہ میں نے تم کو علم دیا, اور وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ میرا حق ادا نہیں کیا اس نے مجھ پر. اس لیے علم ضروری ہے, علم ہو عمل کرے. بغیر علم کے اگر کوئی شخص عمل کر رہا ہے تو میں نے عرض کیا سے اندھیرے میں چل رہا, اور ظاہر ہے کہ اندھیرے میں چلنے والا صحیح راستے پر چل ہی نہیں سکتا. وہ بھٹک جائے گا, وہ بے راہ ہو جائے گا, منزل سے دور ہو جائے گا, گر سکتا ہے, چوٹ کھا سکتا ہے. جس طرح چلنے کے لیے روشنی ضروری ہوتی ہے, عمل کے لیے علم بھی ضروری ہے. بغیر علم کے عمل نہیں ہو سکتا ہے. تو میں نے عرض کیا عمل کے لیے علم ضروری. لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں, علم سے مراد علم صحیح. علم بھی 2 طریقے کا ہے. ایک علم ہے ڈپلیکیٹ کہہ لو, جعلی علم کہہ لو, اس کا اعتبار نہیں, علم صحیح کا اعتبار ہے. اور ظاہر ہے کہ علم صحیح جو ملے گا وہ صحیح علماء سے ملے گا, جانشین سے مل پائے گا آپ کو. اس لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک اللہ پاک نے وحی کا نزول آپ پر کیا ہے, تو قلب نبوت میں علم کا چراغ ہے. اب اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ علم ان کو صحیح مل رہا, ان کے ذریعے سے علم ملے گا, وہ علم صحیح کہلائے گا. علم صحیح کے لیے علماء نے لکھا اخلاص ضروری ہے. اسی لیے بعض علماء نے خود اپنے بارے میں لکھا ہے کہ ہم نے علم کو جب حاصل کیا ہے لغیر اللہ, غیر اللہ کے لیے حاصل کیا ہے. فابا, علم نے انکار کیا کہ میری تیری دوستی نہیں ہو پائے گی, کیونکہ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. جب ان کی صفت ہے تو اس کو لینا چاہ رہے ہو تو ان کے لیے لو, کسی اور کے لیے لوگے تو ہم چلے جائیں گے. محدثین نے ایک بات بہت کام کی لکھی ہے کہ ابتدا میں اگر کوئی آدمی علم حاصل کرے اور اس کے اندر اخلاص نہیں ہے, لیکن اگر وہ لگا ہوا ہے تو چونکہ وہ علم الہی ہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا ہے, ان برکتوں پر اخیر میں یہ بات آئے گی کہ اللہ اس کو اخلاص کی نعمت نصیب فرما دے گا. تو علم بھی سے ہو, صحیح ہو اور اخلاص کے ساتھ میں ہو, یہ سب سے بنیادی چیز ہے. یہی وجہ ہے جو سمجھنے کی ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے تقریباً 500 سال کے بعد زمین کا آسمان سے جو رابطہ ہوا ہے, اللہ پاک نے علم ہی کی بات کی ہے وہاں پر, کوئی اور بات نہیں کی اللہ پاک نے. وجہ اس کی یہ ہے کہ سب سے بنیاد علم ہی ہے. علم ہوگا عبدیت ہوگی, علم ہوگا بندگی ہوگی, علم ہوگا عمل صالح کریں گے, علم ہوگا عقیدے درست ہوں گے, بغیر اس کے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا اس کے. اس لیے لقائے رب کے لیے عمل صالح ہے, عمل صالح کے لیے اصل چیز میں نے بتائی علم کا ہونا. علم صحیح ہو, علم صحیح ہونے کے بعد پھر عمل صحیح ہونا چاہیے. بھائی درخت کا وجود ہو گیا لیکن اسے پھل ہی نہیں, تو اس کو کیا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ اس کو کاٹ کر کے پھینکیں گے یا اس کو ایندھن بنا کے ختم کر دیں گے, کچھ رکھتے ہی نہیں ہمیں. اسی طرح علم کے بعد میں اب ضرورت پڑے گی اس کے اوپر عمل کرے, یہ گویا پھل آ گیا اس کے اندر. عمل میں بھی اخلاص ہو, عمل میں اخلاص اتنا ہو. اب آپ کہو گے تم تو اسی لائن کے آدمی جو سنا رہے ہو, نہیں, یہ ایک کام کی بات عرض کر رہے ہیں. مخلص اگر اپنے آپ کو مخلص سمجھ رہا ہے, یہ علامت ہے کہ اخلاص اس کے اندر نہیں. یعنی اخلاص ہو لیکن اپنے آپ کو مخلص نہ سمجھے, وہ اس پر نظر بھی نہ جائے کہ میں اخلاص کے ساتھ عمل کر رہا ہوں, بس ان کو راضی کرنے کے لیے کیا, دل کا حال وہ جانتے ہیں. تو اس بنا پر علم میں بھی اخلاص ہو, عمل میں بھی اخلاص ہو. اور اخلاص کی پہچان وہ کہ اپنے آپ کو مخلص نہ سمجھے.
اللہ پاک نے بہت تاکید کے ساتھ اس اگلی آیت کے جملے میں ارشاد فرمایا کہ من عمل صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. یہاں پر اللہ پاک نے عدم اخلاص کو شرک سے تعبیر کیا ہے. اس سے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا جیسے شرک جلی جرم عظیم ہے، اسی طریقے سے اعمال میں کسی کو شریک کر لینا میرے نزدیک اتنا ہی بڑا جرم ہے. علم ہو صحیح، عمل ہو صحیح، اور دونوں میں اخلاص ہے. میرے بھائی اگر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں تو پھر ہم مکمل اپنے آپ کو ایمان والا با ایمان کہنے کے حقدار بنیں گے. دعوت الحق کے نظام میں یہ جو 5 شعبے بیان کرائے جاتے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق، اس کو بار بار جو ہوتا تاکہ اس بات کی طرف توجہ دلانا ہے کہ عمل صالح کا ہم نے دائرہ بڑا محدود کر دیا، بس عبادات تک لا کے ڈال دیا. اس کے بعد اس کو عمل صالح میں معاملات، معاشرت اور اخلاق کو ہم نے خارج کر رکھا ہے. لیکن اللہ پاک نے اس میں من عمل عملا صالحا میں عمل صالح میں سب کو گھیر لیا. اس کے اندر عبادات کو بھی، معاملات کو بھی، معاشرت کو بھی، اخلاق کو بھی. اس لیے بھائیوں ہم 3 چیزوں کی فکر کریں، علم کی، عمل کی اور اخلاص کی. یہ تینوں چیزیں حاصل کرنا، ان چیزوں کو پیدا کرنا اور انہی بنیادوں پر زندگی گزارنا، ہم کامیاب ہیں اس کے اندر. علم کے لیے جیسے ہم محنت کرتے ہیں، عمل کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں، اخلاص کے لیے بھی کوشش کرنا، محنتیں کرنا، اس کو سیکھنا، اس کو حاصل کرنا، یہ مستقل ایک نظام ہے. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيُزَكِّيهِمْ جو آپ کے فرائض میں بیان کیا گیا ہے وہ اخلاص اس پہ رکھا ہوا. اخلاص پر ایک بات اور یاد آ گئی مجھے، اعمال کا جو قیامت کے دن وزن کیا جائے گا، عقیدہ ہے ہمارا، قرآن مجید نے بیان کیا اعمال کو تولا جائے گا. اس میں ایک بڑے نکتے کی بات لکھی ہے، وہ یہ کہ اعمال کے تولنے میں کثرت اعمال کو زیادہ دخل نہیں ہوگا بلکہ اعمال کے وزنی ہونے کا دخل ہوگا. یعنی کمیت نہیں کیفیت رہے گی، اور کیفیت ہی کا نام اخلاص ہے. اس کے اندر جتنا زیادہ ہمارے اندر اخلاص پیدا ہوگا اتنا عمل ہمارا وزنی اور بھاری بن جائے گا، اور اتنا عمل عند اللہ مقبول ہو جائے گا. اس امت میں ایسے علماء گزرے ہیں، ایسے محدثین گزرے ہیں جن کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کی زندگی عمل صالح کی چلتا پھرتا نمونہ تھی. اور بعض محدثین، بعض اصحاب سیر نے ان کے بارے میں لکھا ہے، ان کو دیکھ کر کے صحابہ کی یاد تازہ ہو جاتی تھی کہ اگر امت میں صحابہ جیسے لوگوں کا پیدا ہونا صحابہ کے بعد ممکن ہوتا تو وہ اس لائق تھے کہ ان کے بارے میں یہ بات کہی جاتی، لیکن وہ دروازہ بند ہو چکا ہے. اتنی محنت کی اس معیار پر اتر گئے جا کر کے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہم اللہ جو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں آتے ہیں اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں آتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک کے حالات میں لکھا ہوا ہے، ان کے اعمال کو دیکھ کر کے صحابہ کا وہ زندہ ہو جایا کرتا تھا. اور وہ کہتے ہیں اگر صحبت نبوی اور اخلاص والی بات صحابہ کی اگر یہ ہٹا دی جاتی تو یقیناً ان کا شمار اسی میں ہو جاتا. تو اگر حضرت عبداللہ ابن مبارک کی نعمت لے سکتے تو کیا ہم نہیں لے سکتے ہیں؟ کیا یقیناً لے سکتے ہیں. اس لیے میرے دوستو، میرے بھائیوں، 3 چیزیں میں نے عرض کر دیا. لقائے رب میں عمل صالح ہے، اور عمل صالح کے لیے علم بھی ضروری، عمل بھی ضروری، اخلاص بھی ضروری. ہمیں ان تینوں کی فکر کرنا ہے. اللہ پاک میری گزارشات کو قبول فرما لے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا پڑھا دیں، اس لیے کہ دیر بعد لوگ گھڑی بار بار دیکھ رہے ہیں، زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں. یہاں پر سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.